اروند کیجریوال کو ای ڈی جانچ میں عبوری ضمانت، لیکن سی بی آئی کیس میں جیل ہی میں رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے آج دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جانچ میں عبوری ضمانت دے دی ہے۔ کیجریوال تاہم جیل ہی میں رہیں گے کیونکہ وہ فی الحال مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کی طرف سے ایکسائز پالیسی کے معاملے میں ایک دوسرے کیس کی تفتیش کی وجہ سے حراست میں ہیں۔ قبل ازیں کیجریوال نے گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن ان کی عرضی کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ جا پہنچا۔ کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی اچانک طبیعت خراب، ایم ایس میں شریک۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں دلی کے ایم ایس کے نیرو سرجری ڈپارٹمنٹ میں داخل کرایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انہیں کمر میں درد کی شکایت کے بعد ایم ایس میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال ان کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 10 جولائی کو ہی اپنی 73ویں سالگرہ منائی تھی، جس پر ملک کے تمام لیڈروں نے انہیں مبارکباد دی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی سالگرہ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل پر ایکس میڈیا پلیٹ فارم پوسٹ کرتے ہوئے انہیں کابینہ کا قابل ترین ساتھی قرار دیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ راجناتھ سنگھ ایک ایسے رہنما ہیں جن کی ذہانت کو احترام کیا جاتا ہے۔ نیپال میں لینڈ سلائیڈنگ سے 2 بسیں دریا میں بہہ گئی، 60 سے زائد مسافر لاپتہ، امدادی آپریشن جاری۔ نیپال میں پیش آنے والے اندھوناک حادثے میں 2 بسیں دریا میں بہہ گئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ حادثے مدن اشرت شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ مسافروں سے بھری دونوں بسیں ہائی وے کے قریب بہنے والی ترشول ندی میں گر گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بسوں کے دریا میں گرنے کے بعد تیز لہر انہیں بہا کر لے گئی۔ اس واقعے میں 60 سے زائد مسافر بھی لاپتہ ہیں۔ فی الحال ان کی تلاشی کا کام جاری ہے۔ مقامی پولیس بھی امدادی ٹیم کی مدد کر رہی ہے۔ بس دارالحکومت کھٹمنڈو جا رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اینجل اور گنپتی ڈیلکس بسیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے آپس میں ٹکرا گئی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق انہیں اس حادثے کی اطلاع ان بسوں میں سفر کرنے والے کچھ مسافروں سے ملی۔ بس کے دریا میں گرنے کے بعد ان مسافروں نے تیر کر اپنی جان بچائی اور بعد میں پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ کورونا سے دنیا بھر میں اب بھی ہر ہفتہ 1700 اموات۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل کا انکشاف۔ کورونا کا خوفناک مرحلہ گزر چکا ہے، تاہم عالمی ادارہ صحت نے جمعرات کو کہا کہ یہ اب بھی پوری دنیا میں ایک ہفتے میں تقریباً 1700 افراد کو ہلاک کر رہا ہے۔ تنظیم نے لوگوں سے ویکسینیشن جاری رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریس نے ٹیکہ کاری میں کمی کے حوالے سے خبردار کیا۔ اقوام متحدہ کے ہیلتھ ایجنسی کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ مسلسل اموات کے باوجود اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صحت کے کارکنوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ٹیکہ کاری میں گراوٹ آئی ہے، جو سب سے زیادہ خطرے والے گروپ ہیں۔ کرناٹک کے سابق وزیر بھی ای ڈی کی تحویل میں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے کرناٹک کے سابق وزیر اور کانگریس لیڈر بی ناگیندر کو والمیکی کارپوریشن اسکام کیس کے سلسلے میں اپنی تحویل میں لے لیا۔ کانگریس ایم ایل اے کو ان کی رہائش گاہ سے بنگلورو میں ای ڈی کے دفتر میں پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا۔ یہ پیش رفت ان دنوں کے بعد ہوئی جبکہ ای ڈی نے مبینہ اسکام سے منسلک منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے سابق وزیر کے گھر کے احاطے میں وسیع پیمانے پر تلاشی لی۔ یہ اسکام 21 مئی کو کارپوریشن کے اکاؤنٹنٹ سپرنٹینڈنٹ چندر شیکھرن پی کی موت کے بعد سامنے آیا۔ متعلقہ خواتین کی کفالت سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیا جائے گا چیلنج، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں مسلم طلاق یافتہ خواتین کو عدت کی مدت کے بعد نان نفقے کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ کے رکن نے یہ بات بتائی کہ پرسنل لا بورڈ کی قانونی کمیٹی تمام قانونی راستے تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے حکم کا بغور مطالعہ کر رہی ہے۔ بورڈ کے رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے صنفی مساوات پر حکم کے اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے خبروں کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ پھر کل ملاقات ہوگی نئے خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔